خانی بھی ہو گئی۔ اب حضرت صاحب کا خطاب ہوگا تو تمام احباب بلا تاخیر فوری طور پر پنڈال کے اندر تشریف لائیں تاکہ آپ کا خطاب جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ تمامی احباب سے ملتمس ہوں جو دائیں بائیں مسجد میں یا گلی میں تشریف فرما ہے وہ منڈال میں سامنے تشریف لائیں، محبت پیار اور ذوق کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ ابھی چند لمحوں کے بعد ہی آپ کا خطاب شروع ہوگا۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ منگتا بھی سہارا ہے سرکار نظر کر دیں۔ تمام دوست میرے ساتھ مل کر پڑھیں، انشاءاللہ بہت ذوق پیدا ہوگا۔ منگتا بھی سہارا سرکار نظر کر دیں، خادم یہ تمہارا ہے، خادم یہ تمہارا ہے، خادم یہ تمہارا ہے، سرکار نظر کر دیں۔ صدیق عمر تم ہی سرکار سے کہہ دو نا، صدیق عمر تم ہی سرکار سے کہہ دو نا، جیسا بھی ہے اپنا ہے سرکار نظر کر دیں، جیسا بھی ہے اپنا ہے سرکار نظر کر دیں۔ سرکار زمانے میں بس آپ کی چلتی ہے، سرکار زمانے میں بس آپ کی چلتی ہے، جو چاہو وہ ہوتا ہے سرکار نظر کر دیں، جو چاہو وہ ہوتا ہے سرکار نظر کر دیں۔ منگتا بھی سہارا ہے سرکار نظر کر دیں۔ جو دوست حضرات باہر پنڈال سے کھڑے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں
بلا تمہید و تمثیل آپ کے درمیان جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. اسلامی روحانی مشن پاکستان جس کے سربراہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی مد ذل علی آپ کے پیارے خلیفہ محترم آج ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ اپنے مرشد کریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کریا کریا بستی بستی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں بانٹ رہے ہیں، اور وہ بھی فی سبیل اللہ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر امت کو جوڑنے کا مشن، امت کو اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوا کرنے کا مشن اس پرفتن دور میں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، صرف امت کی بھلائی کے لیے، امت کی جو ہے وہ ایک پہچان کے لیے کہ امت مسلمہ اپنے آپ کو پہچانے کہ حقیقت میں اس کو کس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. جو اپنے راستے سے بھٹک گئی ہے تو اپنے مرشد کریم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کریا کریا بستی بستی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں بانٹ رہے ہیں، جو اس مشن کا خاصا مقصد ہے. ہم ان سے گزارش کریں گے جناب خلیفہ محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اعجاز حسین مقصودی نقشبندی صاحب جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے مردہ قلوب کو جلا بخشیں. آپ دوستوں سے گزارش ہے ذرا قریب قریب تشریف لے آئیں، اکٹھے ہو کر بیٹھیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت مبارکہ ہے، قریب قریب تشریف لیں اور اکٹھے ہو کر بیٹھیں. جزاک اللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، پیارے بیٹوں، بھائیوں، باپردہ رہ کر سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان. اس پاک ذات نے ہمیں ایک جگہ مجتمع ہو کے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین متین کو سننے سمجھنے کی توفیق بخشی. دعا ہے جتنی گھڑیاں یہاں گزریں اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور جو علم سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اے ایمان والو تم توبہ کرو اس طرح توبہ جیسے توبہ کرنے کا حق ہوتا ہے. ایک توبہ دنیا میں ہم کرتے ہیں، ناک رگڑا،
ناک کے ساتھ کان پکڑ لیا، منہ سے توبہ توبہ کر لی، کسی کا دکھ دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر، کوئی اچنبے والی بات سن کر، کوئی قیامت کا ذکر سن کر، کوئی قبر حشر کی بات سن کر جب توبہ توبہ کی، وہ توبہ نہ دل میں اتری، نہ اس توبہ سے کوئی استفادہ حاصل ہوا، نہ خوف خدا، نہ دنیا میں کوئی اصلاح کی بات، نہ آخرت کی فکر، یہ توبہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں توبہ کا مطلب یہ ہے جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں پلٹ سکتا، اسی طرح توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے وہ گناہ کی طرف اسی طرح واپس نہیں پلٹتا جس طرح کے دودھ واپس تھنوں میں واپس نہیں پلٹتا۔ اگر توبہ صدق پر ہے، سو توبہ سچی ہے، توبہ مضبوط ہے، تو یقین جانیے نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا توبہ کرنا اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہم نے حرام سے توبہ کر لی، حرام چھوڑ دیا، پھر 4 مہینے گزرے، 10 مہینے گزرے، سال گزرا، پھر وہی حرام رستے۔ پوچھا بھائی یہ کیا کرتے ہو، کدھر جاتے ہو؟ یار میں چھوڑ تو دیا تھا، دوستوں نے، پرانے جو میرے یار تھے، میرے جو بڑے ہمراز تھے، ہم پیالہ نوالا تھے، انہوں نے پھر مجھے دوستی کی قسمیں دے دی، میں اسی ڈگر پر چل پڑا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز تر نہیں، دوستیاں عزیز ہیں۔ اس نے حرام چھوڑا، کچھ عرصے بعد پھر حرام کمانا شروع کیا۔ پوچھا اب کیوں اس راہ پہ آئے؟ کہا یار گزارا نہیں ہوتا، پوری نہیں پڑتی، بچے جوان ہو گئے۔ میرے بھائی اس کا مطلب ہے بچے تو عزیز، دنیا تو عزیز، رب کا حکم، رب کے محبوب پاک کا حکم عزیز ہی نہیں۔ ایک ایک بات غور سے سمجھیے، لکھنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، جو شخص اپنی توبہ کو مستحکم کرنا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس پر واجب ہے وہ اپنی موت کو یاد کرنا شروع کرے۔ وہ وقت آنے والا، سانس نکلے گی، جان الٹے گی، روح قبض ہوگی، پھیپھڑے پھٹیں گے، گوں موت نکلے گا، اور ان گھڑیوں میں فقط ایک چیز کام آئے گی، وہ انسان کی توبہ ایمان کے ساتھ رخصت ہونا ہے۔ دولت ہے، بنگلے ہیں، اولادیں ہیں، جائیدادیں، اتنا تو مال ہے، اس پر اتنا انحصار، سردی لگے تو ہیٹر آ گئے، گرمی لگے تو اے سی آ گئے، چل کر جانا پڑا تو 2 گاڑیاں، اتنے بہترین ساؤنڈ پروف گھر ہیں، شور آتا ہی نہیں، گھر میں پرسکون بستر ہیں، آرام دہ شے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے بندو جب موت آئے گی اللہ فقط اس وقت تمہارے ایمان کو قبول کرے گا۔ تم کس حالت میں مرے، کیا کیفیات تھی، کیا ایمان کا جذبہ تھا، کیا ایمان کے بارے میں تم خیال کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری، جن کا نام تابعین کے اندر سب سے اعلیٰ لوگوں میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا اے حسن بصری اللہ نے آپ کو معرفت کیسے عطا فرمائی؟ فرمایا لوگوں میں ایک جوہری تھا، نگینہ فروش تھا، میرا بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں درباروں میں آنا جانا تھا۔ ایک میرے پاس ایسا ایک دن ہیرا آیا جو اس سے پہلے میں نے روئے زمین پر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہیرا کہیں سے بکتا ہوا میرے پاس پہنچا، میں نے اس کی اتنی قیمت لگائی کہ وہ میری ملکیت بن گیا۔ اب مسئلہ تھا اس کو بیچا جائے، فروخت کیا جائے۔
میں اس ہیرے کو لے کر ایک دوسرے ملک میں ایک بادشاہ کے دربار میں جانا چاہتا تھا جس سے میری دوستی تعلق تھا. اکثر وہ مجھ سے ہیرے جواہرات موتی گوہر وصول کرتا, مجھے اس کی اعلیٰ قیمت دیتا, میرا بڑا اچھا گاہک تھا. اس ارادے سے میں نے ہیرے کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور میں اس ملک کے طرف پیدل چلنا شروع ہوا یا گھوڑے گدھے پہ سفر شروع ہوا. کرتے کرتے راستے میں موسم خراب ہو گیا, شام پڑ گئی اور ایک جگہ جنگل سے گزرتے گزرتے تھوڑا رستہ بھول گئے. اب پریشانی لاحق ہوئی کہ ہیرا باڑ میں گیا, اپنی جان بچ جائے, اللہ نہ کرے کوئی درندہ, اللہ نہ کرے کوئی ڈاکو, رب نہ کرے کوئی وحشی جانور مجھے مار ڈالے. اس خیال سے آپ فرماتے ہیں چونکہ رستے دیکھے ہوئے تھے, علاقوں کو تھوڑا بہت جانتا تھا, میں نے اسی اندھیرے میں تھوڑی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے ایک ایسے جنگل کے حصے میں پہنچ گیا جہاں کچھ محفوظ جگہ تھی. میں چھپ کر ایک درخت کی کھو میں بیٹھ گیا, اللہ کا ذکر کرنے لگا, اللہ کو کہنے لگا یا اللہ آج بچا لے, اگر آج بچ گیا اللہ آئندہ کبھی نافرما برداری نہیں کروں گا, آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. فرماتے ابھی کچھ گھڑیاں گزری, فکر اور خوف کی وجہ سے آنکھ نہیں لگ رہی, نیند کا غلبہ بھی ہے, اونگ بھی ہے, لیکن جانوروں کا ڈاکوؤں کا خوف ہے. قیمتی ترین پتھر میرے پاس ہے, میری جان میرا وجود میرے پاس ہے. اچانک اس خوف اور دہشت کے ماحول میں ایک ڈھول کی آواز آئی. میں بڑا حیران ہوا, اس گھنے جنگل میں, ویران جنگل میں ڈھول کی آواز کیسے؟ میں نے جب کان لگائے محسوس ہوا کوئی قافلہ آیا, کوئی قافلہ اس جنگل میں رکا, وہ ڈھول بجا رہا, ڈم ڈم کر رہا ہے, اور اس طرح جیسے خیموں کے لگنے کی آوازیں, گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آتی ہیں, وہ آوازیں سننا شروع کی. مجھے اب یقین ہو گیا یہ ڈاکو ہی ہوں گے, چور ہی ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں کہیں اور بھاگتا, ان آوازوں کو سن کر میرا دل چاہا میں خود اس کا پیچھا کروں. پیچھا کرتے کرتے جب میں اس قافلے کے قریب چلا گیا, میں چھپا ہوں, درختوں کی اوٹ میں ہوں, میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت خیمہ لگا ہے اور اس خیمے کے اندر چراغ جل رہے ہیں, باہر بھی بہترین خیمے لگے ہیں, اور وہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ خیمہ کسی بادشاہ کا خیمہ ہے. میں چھپ کر وہ منظر دیکھنے لگا. میں نے دیکھا جو اس خیمے کے چاروں طرف اور خیمے, ان میں سے سب سے پہلے کچھ لوگ اس شکل کے نکلے جن کے جسموں پر زرہیں, جن کے جسموں پر تیر کمان بڑے بڑے, ان کے جرری وجود, طاقتور جرنیل, لڑنے والے, مارکے میں اگر گھس جائیں تو مر جائیں یا مار دیں وہ نکلے. انہوں نے اس خیمے کا چکر کاٹا جیسے طواف کیا جاتا, چکر کاٹ کے وہ اس خیمے میں داخل ہوئے. جب خیمے میں گئے کچھ گھڑیاں ان کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئی. میں حیران ہوا, یا اللہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کچھ گھڑیاں وہ روئے اور رو کے اس خیمے سے باہر آ گئے. آپ فرماتے ہیں میں نے غور سے اس منظر کو دیکھنا شروع کیا. تھوڑی دیر گزری, اب ایک اور خیمے سے کچھ لوگ نکلے جن کے چہروں کی حیت حلیہ یہ بتاتا ہے یہ بڑے بڑے طبیب ہیں, حکیم ہیں, بڑے اعلیٰ, انہوں نے کپڑے زرق برق کے پہنے, بڑی بڑی پگڑیاں, بڑے بڑے نباز ہیں, ماہر طبیب و معالج. وہ بھی اس خیمے کے گرد گھومے, چکر لگایا اور پھر اس خیمے میں داخل ہو گئے. کچھ گھڑیاں گزری, ان کے بھی رونے کی آوازیں آئی. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا وہ بھی نکلے. پھر میں نے دیکھا ایک اور خیمے سے خوبصورت ترین کنیزیں, خادمائیں, خوبصورت جوان عورتیں جن کے جسموں پر اتنے اعلیٰ لباس جن کا حسن خیرہ آنکھوں کو کرے, ہاتھوں میں بڑے بڑے تشت تھال,
جن میں پتہ نہیں کیا ڈھانپ رکھا ہے، انہوں نے بھی خیمے کا چکر لگایا، وہ بھی خیمے میں گئیں اور رونا شروع کر دیا۔ باہر آ گئیں کا کوئی منظر سمجھ نہ آئے، عقل پریشان کا تھوڑی دیر گزری، اب اس سب سے خوبصورت بڑے خیمے سے بادشاہ خود نکلا۔ میں پہچان گیا یہ تو وہی بادشاہ جس کے پاس میں ہیرا لے کے جا رہا اور جنگل میں پھنس گیا ہوں، جنگل میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ کہا جب وہ بادشاہ نکلا، اس کے ساتھ اس کے باڈی گارڈ، اس کے پہرے دار وہ بھی ساتھ ہیں، انہوں نے بھی چکر کاٹا۔ اس بادشاہ کے وزراء اس کے ساتھ، وہ بھی خیمے میں گئے۔ کچھ گھڑیاں گزری، اتنی رونے کی آوازیں آئیں، جب وہ روتے تھے تو دل دہلتا تھا، خوف پیدا ہوتا تھا، ڈر لگتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جب میں نے اس کے بادشاہ کے ساتھ ایک وزیر کو دیکھا تو دل کو سکون آیا، شکر کیا یہ تو میرا دوست ہے، اس سے تو میری دوستی ہے۔ کہا میں آگے بڑھا، جیسے ہی اس وزیر نے مجھے دیکھا کہا اس کو گرفتار کر لو، یہ کون ہے جس کی جرت کہ وہ بادشاہ کے قافلے میں، بادشاہ کے لشکر میں گھسے؟ کہا میں نے کہا رب کے بندے میں حسن بصری ہوں، حسن جوہری ہوں، جو ہیرے بیچتا ہوں، تو مجھے نہیں جانتا؟ کہا اندھیرے میں جب اس نے چراغ سے میرا منہ دیکھا پہچانا۔ کہا رب کے بندے تو اس جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ کہا اس کو چھوڑ، پہلے بتا تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟ کہا تھوڑی دیر صبر کر، جب تک یہ بات ختم نہیں ہو جاتی انتظار کر۔ کہا جیسے ہی بادشاہ اس خیمے سے باہر آیا جو درمیان میں وسط میں بڑا خیمہ لگا تھا، اس کا سر سے تاج اترا ہوا تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، برا حال تھا، رو رو کے ہلکان ہو رہا تھا۔ میں اس وزیر کے ساتھ اس کے خیمے میں گیا، اس نے پانی پلایا، کھانا پیش کیا، کہا کوئی پانی کوئی کھانا حاجت نہیں، بتا یہ اصل واقعہ کیا ہے؟ وزیر نے کہا سن حسن بصری، یہ جو ابھی تو نے خیمہ دیکھا، یہ جو وسط میں لگا ہے، یہاں کچھ سال پہلے ہمارے بادشاہ کا بیٹا کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، یہیں اس کو دفنانا پڑا۔ وہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی لخت جگر تھا، بادشاہ اتنی محبت کرتا تھا، صبح شام بادشاہ اسے پاس بٹھاتا۔ جب جوان ہوا، طاقت آئی، اس نے اجازت لی، اے ابو جان بادشاہ سلامت، میں شہزادہ ہوں، ولی عہد ہوں، لیکن اس وقت تک کوئی ولی عہد نہیں کہلاتا جب تک اسے دشمن کا مقابلہ کرنے نہ آئے، مجھے اجازت دے، میں لڑوں گا یا مار دوں گا یا مر جاؤں گا۔ کا بادشاہ نے پیٹھ ٹھوکی، کا جا بیٹے لڑ، کا لیکن اللہ کا کرنا عجیب معاملہ تھا، یہ لڑتے لڑتے بچہ شہید ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ بادشاہ یہ غم ہر سال جب اس کی برسی آتی ہے، یہاں وسط میں اس کی قبر ہے، ہر سال اس کی موت کے دن ہم جمع ہوتے، اور ایک خیمہ جو اس کے قبر کے اوپر ہے اور جو باقی خیمے اس میں، تم نے ایک خیمے میں جو سب سے پہلے لوگ دیکھے جن کے جسموں پر زرہیں تھی، جن کے پاس تیر کمان تلوار شمشیر، سروں پر لوہے کی خود ٹوپیاں، جن پر کوئی وار ضرب ان پر وقاری ثابت نہیں ہو سکتی، ان جرنیلوں کو بادشاہ حکم دیتا ہے نکلو اور اس خیمے کے گرد گھومو۔ وہ نکلتے گھومتے اور پھر خیمے میں داخل ہو کر شہزادے کی قبر پر جا کر کہتے ہو میرے بیٹے، او ہمارے شہزادے، اگر کسی شخص کو طاقت سے بچایا جا سکتا، موت سے بچایا جا سکتا، تو ہماری طاقت تمہیں ضرور بچاتی۔ ہم وہ لڑنے والے ہیں، وہ مجاہد ہیں، وہ تیر کمان چلانے والے جو نشانہ لگائیں تو خطا نہ ہو، جو ضرب لگائیں تو دشمن کا سر چیر کے رکھ دیں۔ لیکن اے شہزادے، کسی جرنیل، کسی طاقت سے کوئی شخص موت سے نہیں بچ سکا، بس ہم مجبور ہیں، مفلس ہیں، ہم معذور ہیں،
ہم تجھے موت سے بچا سکتے تو اپنی جانیں دے دیتے، لیکن کوئی شخص اپنی جان دے کر کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ کہ وہ روتے، رو کے باہر آ جاتے۔ کہ پھر حسن بصری تو نے سنا کچھ حکیم طبیب جن کے چہروں سے حکمت ٹپکتی ہے، جن کے چہروں سے پتہ چلتا ہے یہ حکمت کے بڑے بڑے مینار ہیں، کہ وہ اپنے خیموں سے نکلتے ہیں، اعلیٰ دوائیاں، نسخے، کشتہ جات، پتہ نہیں کیا کیا جڑی بوٹیوں کے حرکیات وہ لے کے اس خیمے کے گرد ہر سال گھومتے ہیں۔ پھر اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں جب بچے کی قبر ہے، شہزادے کی قبر ہے، وہ کہتے ہیں شہزادے اگر کسی شخص کو دوائیوں سے بچایا جا سکتا، ارکیات سے بچایا جا سکتا، طبیبوں کی محنت سے بچایا جا سکتا، ہم تجھے ضرور بچا لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پتھر پر دوا ڈالیں تو پتھر پانی ہو جائے، اگر ہم لکڑی کو چھیڑیں تو لکڑی کوئلہ ہو جائے، لیکن او بچے، او شہزادے، کسی شخص کو کوئی حکیم طبیب ڈاکٹر موت سے نہیں بچا سکتا۔ پس وہ روتے رو کے باہر آ گئے۔ کہا پھر تو نے سنا کچھ جوان عورتیں، خوبصورت عورتیں، وہ اس شہزادے کی کنیزیں تھیں، اس کی خدمت پر رہتی تھیں، ان کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب، اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں، بڑے انواع و اقسام کے کھانے جن کو کوئی کھا لے تو طاقت پیدا ہو، جوانی اس کے اندر داخل ہو جائے، اتنے اعلیٰ کھانے۔ لیکن جب وہ اس خیمے کے گرد گھوم کر داخل ہوتی تو کہتی ہیں او نوجوان، اگر کسی کو خدمت سے، کھانے سے، پینے سے بچایا جا سکتا تو ہمارے باورچی خانے میں، ہمارے نعمت قدا میں اتنے اعلیٰ کھانے ہم تجھے کھلاتے، موت سے بچا لیتے، لیکن اے نوجوان کوئی غذا، کوئی کھانا کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ کہا پھر جب یہ تینوں لوگ جاتے ہیں، آخر میں بادشاہ اس خیمے میں داخل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے او میرے بیٹے میں بادشاہ وقت ہوں، سلطنت پر میری حکومت ہے، اے میرے ولی عہد تیری موت ہو گئی، اگر میں تجھے اپنی طاقت دے کر، حکومت دے کر، اپنا سارا اقتدار دے کر بچا سکتا، میں ہر چیز اللہ کی راہ میں دے دیتا، میں تجھے بچا لیتا۔ او میرے بیٹے، کوئی بادشاہ ابھی دنیا میں ایسا نہیں آیا جو اقتدار، حکومت، سلطنت، طاقت دے کر اپنی اولاد کو بچا سکے یا کسی کو موت سے بچا سکے۔ بس او بیٹے، موت کے سامنے ہم معذور ہیں، مجبور ہیں، ہم اس موت کے سامنے عاجز ہیں، یہ کہہ کر وہ اس قدر روتا ہے، اپنا سر سے تاج پھینکتا ہے کہ اے حسن بصری، یہ چاروں جو گروہ تو نے دیکھے ان میں جرنیل تھے، فوج میں لڑنے والے، طاقتور باڈی گارڈ، وہ اس شہزادے کو کہتے ہیں ہم تجھے نہ بچا سکے، وہ معالج طبیب جن کے پاس بڑے بڑے نسخے ہیں وہ بھی معذور ہیں، وہ نوجوان عورتیں جن کے پاس بڑی نعمتیں وہ بھی معذور ہیں، اور بادشاہ تو سب سے زیادہ مجبور ہے۔ حسن بصری پس جس دن سے بادشاہ کا بیٹا مرا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، بادشاہ ہر سال اس کا غم تازہ کرتا ہے، اور جس دن ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اگلا سال تک نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ پہننا اچھا لگتا ہے۔ جب ہم اس نوجوان بچے کے جس کے چہرے پہ حسن تھا، جس کے جسم پر جوانی تھی، جس کی نگاہ میں نور تھا، جب اس کو کوئی نہ بچا سکا، اے حسن بصری ہم اپنے حالوں پر روتے ہیں، ہم اپنے معاملات پر پریشان کن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب ہمیں پکڑ آئے گی، جب اللہ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اے حسن بصری اسی لیے اس جنگل میں، اس مقام پر جہاں اس بچے کی شہادت ہوئی، قبر ہے، اس مقام پر ہم اکٹھے ہو کے ہر سال غم مناتے ہیں، اور تو ہیرا لے کے آیا ہے، تو ہیرا بیچنے آیا ہے، تو بادشاہ کے پاس اس کے محل جانا چاہتا ہے، صبر کر لے، ایک دن رک جا،
میں وہ ہیرا بکوا دوں گا، بڑا اچھا منافع ہوگا۔ آپ نے وہ ہیرا جیب سے نکالا اور زور سے ایک موٹے پتھر پر پھینک کر اسے کرچی کر دیا۔ کہا حسن بصری اگر اتنے ہیروں والے، اتنے جواہرات والے، اتنی دولت والے، اتنے تونگر، اتنے سکون والے، بظاہر سکون والے نظر آنے والے اگر موت کے سامنے اس قدر لاچار ہیں تو تیری کیا حیثیت ہے؟ فرمایا اس دن حسن بصری نے توبہ کی اور آج وہ دن آیا، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر گناہ سے محفوظ کر دیا۔ میرے بھائی ہمارا حال بھی ایسا ہی، اللہ نے اچھے کپڑے دیے ہیں، خوراکیں دی ہیں، دنیا کی سہولتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، اس لیے دی کہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ سے جب بلائی مانگو تو کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا کی بھی بہتری اور بلائی عطا فرما، دنیا کی بھی خیر عطا فرما۔ اور جب بندہ دنیا کی خیر مانگتا ہے تو حکم ہے اللہ مجھے آخرت کی بھی خیر عطا فرما۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے یہ دنیا کی خیر تو مانگے، دنیا کا فضل مانگے اور اللہ اس کو عطا کر دے، اللہ اس کو نواز دے اور یہ مستیاں کرنے لگے، یہ نافرما برداری کرے، یہ اکڑے تکبر کرے اور اللہ اس کو دولت دے تو حقارت کی نظر سے لوگوں سے کلام کرے، کسی کو پریشان دیکھے تو اور پریشان کرے، کسی پر روب جمانا چاہے تو روب کی حد جاڑ دے، اس لیے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان کسی شخص پر غضبناک ہوتا ہے، اس کو ڈراتا ہے، ناحق ڈراتا ہے، اپنی دولت کا، عہدے کا، اپنی طاقت کا، جاؤ حشمت کا روب جھاڑتا ہے اور وہ بندہ ڈر جاتا ہے، دبک جاتا ہے، فرمایا اللہ عرش پر غضبناک ہو کے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، کل قیامت کے دن اس ڈرانے والے کو میں رب ڈراؤں گا، اور جب میں رب ڈراؤں گا اس کی ہڈیاں گوشت سے الگ ہو کے پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ ڈرانا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، موت کی فکر پیدا کرنی، موت کو یاد رکھنا ہے۔ موت کا یاد رکھنا کیا ہے؟ تصویر لے کے کہتے ہیں موت موت موت، یہ موت کا یاد رکھنا نہیں ہے۔ موت کا یاد رکھنا میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دن میں 40 بار موت کو یاد کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ مفسرین نے، محدثین نے بتایا موت کا یاد کرنا کیا، فرمایا جب بولنے لگو تو یاد رکھو اللہ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے۔ بولنے سے پہلے غور کرو، جو اپنے کلام پر غور کرتا یہ جھوٹ تو نہیں، چغلی تو نہیں، بہتان تو نہیں، فحش کلامی تو نہیں، زیادتی تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرما برداری تو نہیں، کا بولنے سے پہلے سوچنا موت کا یاد کرنا ہے۔ دیکھتا ہے، دیکھنے سے پہلے سوچتا ہے دیکھنا چاہیے، یہ منظر حلال ہے کہ حرام، یہ موت کا یاد کرنا، یہ اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، حلال رستوں پہ چلتا ہے، یہ موت کا یاد کرنا، یہ حرام رستوں کو چھوڑتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے حرام رستے کو ترک کیا، معلوم چلا اس نے موت کو یاد رکھا۔ لین دین کرتا ہے، ترازو میں تولتا ہے، پمائش کرتا ہے، گزانہ لیتا ہے، جیسے ہی اپنے معاملات کو پورا توازن رکھتا ہے، جان لو یہ موت کو یاد کرتا ہے۔ جو حرام سے بچتا ہے، حلال کی رغبت رکھتا ہے، مطلب ہے موت کو یاد کرتا ہے، سوچتا ہے، سوچنے میں بھی گند نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ظاہر تو بڑے صاف ہیں لیکن ان کا قلب ان کی فکر میں فطور ہے، وہ برا سوچتے ہیں، کسی کی ٹانگ توڑ دوں، کسی کا گھر جلا دوں،
کسی کی کھیتی تباہ کر دوں، کسی کا ٹریکٹر 2 ٹکڑے ہو جائے، کسی کا بچہ مر جائے، سارا دن ان کے خیالات فاسد۔ اس کا مطلب اس کے قلب میں موت کا خوف نہیں۔ جس کے قلب میں موت کا خوف ہے وہ اللہ سے خیر مانگتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ کھیتیاں سرسبز کر دے، اللہ میرے محبوب پاک کی امت پر خیر کر دے، یا اللہ وہ ایران ہو، عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو، وہ عرب ہو، عجم ہو، اللہ ہر مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ جب بندہ مومن خیر مانگتا ہے تو مطلب ہے موت یاد ہے، اور میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جس کو موت یاد ہوتی ہے اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ دوسری طرف جب کسی کو تکلیف آئی، اذیت آئی، مصیبت آئی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پرسہ دیتا ہے، اس کا ہمدردی کرتا ہے، اس کے ساتھ تعزیت کرتا ہے، اس کا دل رکھتا ہے، اس کا دل بہلاتا ہے، میرے محبوب پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث غور سے سن لو، بڑی چھوٹی حدیث پاک ہے لیکن اس کا ریڈیس، اس کا محور پوری دنیا کے افق سے بڑا۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جو مومن دوسرے مومن کو دکھ میں تسلی دے گا اللہ قیامت کے دن اسے جنت کا حلہ عطا فرمائے گا، جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ ایک تسلی ہے جھوٹی، ایک تسلی ہے مکاری، ایک تسلی ہے ریاکاری، ایک تسلی کے پیچھے ووٹ، ایک تسلی کے پیچھے نوٹ۔ جب کسی کو تسلی دینی ہے اللہ کی خاطر دینی ہے، اللہ کی خاطر تعزیت کرنی ہے، اللہ کی خاطر مخلص ہو کے دعا کرنی ہے۔ جب مومن مومن کے غم میں مخلص ہو کر دعا کرتا ہے اللہ ان دونوں کی بخشش کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ موت جو ایسے پیچھے کھڑی ہمیں پتہ ہی نہیں، منصوبے لمبے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اکٹھے ہوئے، مسجد نبی میں تشریف فرما، کسی نے پوچھا اے لوگوں تم نے محبوب پاک سے اگر کچھ سنا اور جو ہم نے سنا وہ تم نے نہ سنا، جو تم نے سنا وہ ہم نے نہ سنا، ایک دوسرے کے ساتھ آج اس کو شراکت سے بتاؤ، وہ نعمت بانٹو۔ ان میں ایک صحابی رسول اٹھے، کہا میں نے اللہ کے محبوب پاک سے پوچھا یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان، آقا مدنی سرکار آپ فرمائیں دل مردہ ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مجھ سے پوچھنے والے، سب سے پہلے مردہ دل کی نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل پر نصیحت اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ نصیحت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولوی ہے، ملا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست عزیز، اللہ کی قسم ڈر جا، جھک جا، مان جا۔ اللہ کے بندے تجھے رب کی بات سنائیں تو اکڑ نہ دکھا، جہالت سے دانت ٹیڑھے نہ کر، منہ ٹیڑھا نہ کر۔ آج اگر مان گیا اللہ کی قسم اللہ قیامت کے دن تیری مان جائے گا۔ اور اگر آج تکبر رہا، آج اکڑ رہی رب کی طاقت کے سامنے، بندے کی طاقت میں اللہ گو بھوت نکالے گا، ہڈیاں پیس کے رکھ دے گا، قبر کو اس طرح اللہ تعالیٰ بیچ میں جسم کو پیسے گا۔ محبوب پاک فرماتے ہیں دائیں پسلیاں بائیں میں داخل ہو جائیں گی۔ محبوب پاک فرماتے ہیں مردہ دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ دوسرا، اللہ کے محبوب پاک فرماتے ہیں آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنسو روا نہیں ہوتے۔ لوگ مرے، کسی کی تکلیف ہے، کوئی شخص روڈ پہ گر گیا، یہ دانت نکال رہا، آگے بڑھ کے مدد نہیں کر رہا، اس پر دانت نکال رہا، ویڈیو بنا کے کلپ ڈال رہا۔ پہلے لوگ دکھ میں ساتھی بنتے تھے، اب ویڈیو شیئریں کرتے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں اس کے آنسو خشک ہو جائیں گے۔ تیسرا، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں طول عمر، اس کی امیدیں لمبی، منصوبے لمبے، اتنے لمبے منصوبے۔ ابھی پلازا بنانا ہے، 80 سال عمر ہے، ابھی پلازے کا سوچ رہا ہے، ابھی یورپ میں پوتے کو بھیجوں گا، ابھی میں گرو مربے خریدوں گا۔ اللہ کے محبوب پاک فرماتے ہیں جس کا دل
سخت مردہ ہو جائے، اس کی امیدیں، اس کے پلاننگ لمبے منصوبوں پر مشتمل ہو جاتے ہیں۔ چوتھا، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں وہ موت کی بات کو، موت کی یاد کو سوچنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی گفتگو میں، اس کے ماموں اگر کوئی بات کرے، کہتا یہ بات نہ کرو، یہ بات نہ کہو، ہم نے مرنا بھی ہے۔ کچھ سال، 20 25 30 سال پہلے سفر کی دعا PIA میں پڑھائی جاتی تھی، سبحان اللہ سی، سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، جس کا مطلب ہے اللہ تو نے سواری کو مسخر کیا، ہم اس پر قابو ڈالنے والے نہ تھے۔ یا اللہ بے شک ساری طاقتیں تیری ہیں اور ان قریب ہم نے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ۔ بڑے بڑے سیٹھوں نے، بیوروکریٹ نے اعتراض کیا، یہ دعا نہ پڑھاؤ، کوئی اور پڑھا دو، سبحان اللہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دو، یہ نہ پڑھاؤ جس میں یہ کہ ہم نے تیری طرف لوٹنا ہے، کہ موت کا ذکر نہ آئے۔ موت تو بندے کے ساتھ ہے، موت تو بندے کی حفاظت کرتی ہے، موت تو پرچھائی ہے، ایک لمحہ گزرتا ہے، زندگی سے بندہ موت کی طرف پلٹتا، لیکن کامیاب شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ کسی کا دنیا سے چلے جانا، وہ ہمارا رشتہ دار تھا، وہ بہن تھی، وہ بیٹی تھی، والدہ تھی، پھپھو تھی، خالہ تھی، چچی تھی، چچا جان تھے، ماموں، رشتے تو بہت، پڑوسی تھے، رشتے تو بہت ہیں، لیکن اصل موت کی مجلس میں آنا اس بات کی دلیل ہونی چاہیے، جس طرح آج ہم جمع ہیں، ان قریب لوگ ہماری مجلس پہ جمع ہوں گے، ہمارا ذکر ہو رہا ہوگا، اور اگر ہم کھانے کا ذکر کرتے رہے، سیاستوں کا ذکر کرتے رہے، پٹرول کی باتیں ہوتی رہی، بجلی بلوں کی باتیں ہوتی رہی، میرے بھائی یہ قصے تو مرتے دم تک ختم نہیں ہونے، ان کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل ذکر تو اللہ اور اس کے محبوب پاک کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم، ایک زبانی ذکر، دوسرا دل کا ذکر۔ حدیث پاک ہماری اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری امت کی ماں فرماتی ہیں، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ فضیلت اور شان رکھتا ہے۔ جتنے لوگ اللہ کے ولی بنے، غوث بنے، قطب ابدال بنے، شہباز لامقامی بنے، سب کے سب دل کے ذکر سے بنے۔ کسی اللہ کے ولی کا احوال پڑھ لو، کسی رب کے نیک بندے کی تعلیمات پڑھ کر دیکھ لو، وہ پتہ چلے گا انہوں نے قلب سے اللہ کو پکارا، اللہ نے اس کے صدقے پورے جسم کو پاک فرما دیا۔ زبان کا ذکر بندہ خود کر سکتا ہے، دل کے ذکر کی اجازت لینی پڑتی۔ قرآن پاک دلیل ہے، اللہ ارشاد فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لوگوں پوچھو ذکر کا اہل ذکر سے اگر تم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ دل کا ذکر ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غار ثور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، کہا اے صدیق اکبر، میری پچھلے آنے والے نبی صرف وہ ذکر کرتے تھے، ان کی امت یہ ذکر نہیں کرتی تھی، اب اللہ تیرے محبوب پاک کے صدقے یہ نعمت میری امت کو عطا کرے گا، اور اس کا طریقہ تو ان کو عطا فرما۔ آپ کو یہ تعلیم دی سلسلہ نقشبندیہ کا یہ فیض ذکر قلبی، جس کی شان یہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں جس بندے کو دل کا ذکر مل جائے، اسم اعظم اللہ کا نام مل جائے، اس کے سب کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی اپنے پیر و مرشد کے حکم سے، ان کی اجازت سے، سیدی مرشدی پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی مجددی، آپ اللہ کے ولی ہیں، 35 سال تک MSc کیمسٹری کے استاد رہے، لیکن جو کچھ گھڑیاں اس اللہ کے ولی کے پاس گزارتا ہے، اللہ اسے یہ دل کا نور، ذکر خفی، اسم اعظم اللہ عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی اپنے مرشد کے حکم سے، ان کی اجازت سے
یہ فقیر گناہگار آپ کو ذکر کی تعلیم دے گا، اس کی اجازت دے گا، اگر کر لیا انشاءاللہ سال مہینے نہیں چند دنوں میں اللہ آپ کے ذکر کو روشن کر دے گا۔ کوئی میرا ایک بھائی بیٹا آ جائے، دوست آ جائے، ان کو یہ سمجھاؤں گا، کٹھی اجازت ہوگی، 2 منٹ میں یہ بات سمجھ آئے۔ ہر مرد یا عورت اس کا دل الٹی طرف، کھبی سائڈ پر، لیفٹ سائڈ پر، پستان سے دونگلی نیچے، تھوڑا سا کہیں بات، پستان سے دونگلی نیچے در بھی گھومے۔ یہ دل کی جگہ، اللہ کی معرفت کی جگہ، یہاں ہر وقت اپنا خیال پکائیں، میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ، بیٹھ جائیں۔ یہ دل کا ذکر ہے، زبانی ذکر سے کوئی منع نہیں۔ صبح شام کلمہ شریف پڑھو، درود پاک پڑھو، استغفار پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، لیکن میرے بھائی جب تک دل پاک نہیں ہوگا خدا کی قسم زبان پاک نہیں ہوتی۔ دل پاک تو زبان پاک، دل پاک تو نگاہ پاک، دل پاک تو فکر پاک، دل پاک تو سارے اعضاء پاک۔ یہ دل کا ذکر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ذمہ دار ہے ذمہ دارہ کرے، نوکری والا نوکری کرے، کاروبار والا کاروبار کرے، کپڑا بیچو، سونا بیچو، چاندی بیچو، کاروبار کرو، حلال کماؤ۔ کوئی دین سے، دنیا سے دین منع نہیں کر رہا، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پر پکاؤ۔ میرا دل کرتا ہے اللہ 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 اللہ، یہ زبان کا ذکر نہیں ہے، ذکر خفی ہے، فقط توجہ پکانی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑے دلوں میں دل زندہ ہو جائے۔ اس دل کی نعمت پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ جو وقت ملا، جتنا وقت ملا، گانے، فلمیں، چغلیاں، ڈرامے چھوڑ دو، وقت ضائع نہیں کرنا۔ جو وقت ملا، جتنی گھڑیاں ملی، آنکھیں بند کر کے سب گناہوں سے سچی توبہ۔ یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی، میں نے جان کر بھول کر بچپن میں جوانی میں، اے رب کریم تیری نافرما برداری کی۔ یا اللہ اگر میری کرتوتوں کو تو کھول دے، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ تو نے کرم کیا، میرے عیبوں کو چھپایا۔ یا اللہ جس طرح میرے عیبوں کو چھپایا اسی طرح مجھے معاف کر دے۔ تمام گناہوں سچی توبہ، آنکھیں بند، گردن جھکاؤ جیسے مجرم جھکاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں توجہ، سنو دل پکارتا ہے اللہ 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 اللہ۔ سنو، تھوڑے دن گزریں گے، توجہ ہٹ جائے پھر لے آؤ، ہٹے پھر لے آؤ، ایسی توجہ پکے گی، یہ دل اس طرح بولنا شروع کرے گا، اللہ کا نام ہوگا جیسے زبان بولتی اور کان سنتے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کا دل 24 گھنٹے اللہ کے نام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض، پانچوں کی پانچوں ہی ادا کرنی ہے۔ جو قضا ہوگی اس کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ یہ داڑھی سنت رسول، داڑھی کٹوانا، داڑھی منڈوانا، ایک مٹھی سے انگلی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ آپ کسی مسلک کے عالم کے پاس چلے جاؤ، جید عالم ہو، دین کو جانتا ہو، بتلائے گا داڑھی کٹوانا منڈوانا، ایک مٹھی سے انگلی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ داڑھی کٹا کے مونچھ بڑھا کے مشرکوں کی حمایت ہوتی ہے، ہم نے ان کی حمایت نہیں کرنی، ہم نے اپنے آقا کی غلامی کا حق ادا کرنا۔ یہ پگڑی، دستار، امامہ، یہ ٹوپی نہ مولوی صاحب کی نشانی، نہ پیر صاحب کی، نہ مفتی صاحب کی، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بھائی ننگے سر نہ گھوم، ننگا سر گھومنے والے کو محبوب پاک کے غلام فرماتے آقا پسند نہیں کرتے۔ بہترین ٹوپی لے لو جس رنگ کی پسند ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ کچھ 200-400 کا کپڑا باندھو، پگڑی باندھو۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب بندہ مومن پگڑی باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، ایک نماز کے بدلے اللہ 27 گنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ کیا کرنا؟
فقط یہ ذکر کرو، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، ابھی سے شروع کر دو، توجہ پکاؤ، انشاءاللہ چند دن نہیں گزریں گے یہ چرخہ چلے گا، نور کی ایسی بارانی ہوگی، پورا وجود اللہ کے ذکر سے روشن، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے قلب میں توجہ پکاؤ، اللہ 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 اللہ، انشاءاللہ اللہ اللہ اس زندگی گزر جائے گی، اللہ اللہ کہتے موت آ جائے گی، اللہ اللہ کہتے رب کے حضور حاضر ہو جائے گی۔ یہی رب کا نام کامیابی، وما توفیقی الا باللہ۔